ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ صحابی رسول فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی کے انتقال میں تشریف فرماتے چلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے بازو بیٹھے تھے اور خبر کو دیکھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے زار و خطر آنسو جاری تھے، حتیٰ کہ داڑھی سے نکل کر نیچے کی مٹی گیلی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو آنسو جاری تھے، حتیٰ کہ نیچے کی مٹی گیلی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے طرف اشارہ کیا، ہم نے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، اس جیسی چیز کے لیے تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، ہولناکیاں بتا دی، وہ خوف کا منظر بتا دیا کہ اے لوگو، اے میرے بھائیوں، اس چیز کی پہلے سے تیاری کرو، لمثل ھذا فاعدوا، اس میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بہرحال ہمارے لیے زبردست دلیل ہے۔ یہ قبر، یہ موت، اس کی بات کے مراحل بہت سنگین چیز ہے، جس کو ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا، جس کو ہم نے کھلواڑ اور کھیل سمجھ لیا، اور دنیا کی رنگینیوں میں جو ہم ڈوب گئے، غرق ہو گئے کہ ہم نے شریعت اور دین اور اسلام اور اس کے رسول، اس کی سنت، ان کی اتباع، ان سب کو بالائے طاق رکھ کر دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور سمجھتے ہیں یہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہی ہمارے لیے جنت اور ابدی زندگی ہے، جبکہ رسول اللہ نے وضاحت کر دی اس جیسی چیز سے ڈرو، اس جیسی چیز سے ڈرو، لمثل ھذا فاعدوا، کہ اللہ کے رسول فرما رہے اے میرے بھائیو، اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو پہلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو عقل مند کہا جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو عقل مند کہا جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ زبردست بات کہی، ورنہ وہاں التجا کریں گا، قال رب ارجعوا، موقع نہیں دیا جائے گا، تو عقل مند تو واقع میں وہی رہا جس نے موت سے پہلے اس شریعت کو تھام لیا اور اس کی اتباع میں لگ گیا۔ ورنہ موت اور قبر یہ بہت سخت چیز ہے۔ ہمیں جو چیز دکھتی ہے بہرحال صرف ایک گڑھا ہے جو ہم عموماً دیکھتے ہیں، لیکن آج یہ حال ہے، اس کو دیکھ کر بھی ہمارے دلوں میں وہ خوف نہ رہا، وہ خوف نہ رہا جو ہونا چاہیے تھا اس قبر کو دیکھ کر، بلکہ قبرستانوں میں لوگوں کو ہنستے، مذاق کرتے اور چھچورے چالے کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ کیا اس جگہ پر جا کر جس کو رسول اللہ نے عبرت کا مقام بتایا ہے اور پہلے منع کیا تھا، بعد میں اجازت دی اور کہا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، آج حکم دیتا ہوں اس لیے کہ تم اس سے جو ہے عبرت حاصل کرو۔ یہ ایک مقام تھا عبرت کا، لیکن اس عبرت کے مقام کو لوگوں نے کھلواڑ کا مقام بنایا ہے، کھیل و کود کا مقام بنایا ہے، گھومنے پھرنے کا مقام بنایا ہے، سجدے دھجنے کا مقام بنایا ہے، جا کر پکنک منانے کا مقام بنایا ہے۔ جاتے ہیں کچھ لوگ خبروں پر پکنک منانے، یہ عبرت کا مقام تھا۔ اگر یہاں عبرت نہیں ہے پھر کہیں عبرت نہیں حاصل کر سکتا انسان، چونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام عالم متفق ہے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بدھ ہو، سکھ ہو، جین ہو یا کسی مذہب کا ماننے والا ہو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس میں تمام دنیا متفق ہے، کسی مسئلے میں لوگ متفق نہیں ہیں سوائے اس کے رب ہونے میں اختلاف، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، ہزار ہے، کتنے ہیں، رسولوں میں اختلاف کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے اور یہ ہے، نبی اور ولیوں میں اختلاف، اچھے اور برے میں اختلاف، کالے اور گورے میں اختلاف، لیکن موت میں کسی امت کے کسی شخص کو اختلاف نہیں، موت ہے، اس کا آنا برحق ہے اور اس کی سختیاں سب جانتے ہیں۔ تو موت ایک ایسی واحد چیز ہے جس کو میں کہوں گا تمام دنیا متفق ہے اس پر، تمام دنیا کا اجماع ہے اس پر کہ ہاں یہ ہے، اس کی حقیقت ہے، اور تمام کے تمام اس سے خوف بھی کھاتے ہیں، چونکہ یہ چیز عبرتناک ہے، اس لیے کہ یہ تمام لذتوں کو دنیا کی ختم کر دیتی ہے، یہ تمام چیزوں ختم کر کے انسان کو سوچ میں مجبور کرتی ہے کہ ایک انسان چلتا اور پھرتا تھا، وہ کیا ہے جو اس کی جسم سے نکل گیا اور آج باقی سب تو ہے لیکن یہ پڑا ہے، کیا تھا اس کے اندر جو نکل گیا، باقی سب تو ہے لیکن پڑا ہے، چلتا ہے نہ پھرتا ہے، کھاتا ہے نہ پیتا ہے، گو دنیا اور ملکوں کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، اس کی حکومت اور سلطنت فلاں اور فلاں تک جاتی تھی، اس سے دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے، اس کی فوج فلاں تھی، آج پڑا ہوا ہے، لوگ اس کو اٹھا کر کہتے ہیں جلدی دفناؤ ورنہ بدبو ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ شریعت اسلامیہ اس کا زبردست جواب اس امت کو دیتی ہے۔ افسوس اس امت نے اس جواب کو خود بھی بھلا دیا اور اقوام عالم تک پہنچانا تو دور، خود بھی اس سے عمل چھوڑ دیا۔ آئیے آج میں مختصر